یہ قصہ ہے ایک ایسے ریگستانی علاقے کا جہاں دور دور تک نہ کوئی رہنے کی جگہ تھی اور نہ ہی پینے کے لیے پانی کا کوئی قطرہ۔ تو کیسے وہ ریگستان ایک جدید ترین شہر میں تبدیل ہوا، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ مکہ مکرمہ بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والا شہر ہے، لیکن پہلے یہ شہر ایسا نہ تھا جیسا آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس شہر کے آباد ہونے کا قصہ نہایت ہی دلچسپ ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شق مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں ان پر رشک ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ خداوند قدوس کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ کر آئیں جہاں بے آب و گیا میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر شروع کیا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی یا آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک توشادان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریاد کی کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غم خوار، آپ ہمیں بے یار مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا خداوند قدوس کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حاجرہ، میں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ خداوند کریم مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا و مروہ دونوں پہاڑیوں کے لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگی۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے اور اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند قدوس کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد اور باشندگان مکہ مکرمہ کے لیے جو ایک طویل دعا مانگی وہ قرآن مجید کے مختلف سورتوں میں مذکور ہے۔